کالر ہیں ہمارے پاس واٹس ایپ سے. واٹس ایپ والے السلام علیکم. بتاؤ بھائی کون ہے؟ وعلیکم السلام جی، کیا چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی جناب، کون بات کر رہے ہیں آج؟ جی، میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں. تو دراصل میرے نا 2-3 کوشچنز ہیں، تو جی کیا نام وہ ہے؟ آپ ہی جتنی اجازت ہے مجھے گینا تاڈاس. کوشچن کرنے کی. پہلا اپنا ناڈس. ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دراصل میں نا مجھے اہل تشیع علم اتنا زیادہ نہیں ہے بکس کا یا اوکے کسی بھی چیز کا نا. اوکے، تو کوئی میں بات نہیں، اپنی کوئی بات نہیں. تحقیق بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، تو اپنی کافی تحقیق کرتا رہتا ہوں. اوکے تو جناب. باغ فدق کی تحقیق کی تو اس کی وجہ سے نا پتا چلا کہ پہلے تو یہ جھوٹ تم وہ کہتے تھے کہ جی بی پاک جو ہے وہ ناراض نہیں ہوئی اور یہ ہے جی ہم، وہ ہے جی فلاں ہے جی. اب جب ہم، پتا چلا کہ بی پاک ناراض نہیں ہے، آپ کی بھی میں نے پورا گھنٹے کا جو کلپ ہے یوٹیوب پہ وہ بھی دیکھا ہے پورا. ویسے میں نے پہلے بھی کافی اس پہ تحقیق کی، اس کی وجہ سے کافی میں نا اس مطلب مبرہ کرنا چاہتا ہوں دشمنوں سے نا، جی خاص جی جی طور پر بی پاک کے دشمن. تو لیکن جی نا سر. اشکال میرا یہ مطلب پہلا سوال یہ ہے کہ میں پھنس گیا ہوں اس پہ آ کے، بی ہم، پاک کی شہادت پہ آگے پھنس گیا ہوں. اوکے. کیونکہ یہ جو کچھ دلیلیں تھیں یا احادیث کچھ، تو یہ لوگ مانتے ہیں کہ پاک صدق کے حوالے سے، لیکن شہادت پہ کہہ دیتے ہیں کہ تو ہے ہی سراسر جھوٹ. اٹس ہم، ٹوٹلی رونگ، بالکل ہی غلط ہے، ہم مانتی کچھ جی نہیں ہے اس بارے میں. تو میں جاننا چاہتا تھا کہ کائنڈلی آپ مجھے کچھ ایسی دلیلیں دیں، سوری مطلب یہ بکس اسکالرس کی بکس ہے نا، جیسے میں نے ایک دو میرے فرینڈ نے مجھے کی بک یہ وہ اس سے نہیں، مطلب احادیث کی بک سے ایک جی دو جی جی ایسے حوالے ہیں اس کا ذکر. اور پہلا میرا کوشچن یہ ہے، اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے حضرت عائشہ کے بارے میں. میں اسپیشلی آپ اتنے دنوں سے فالو کر رہا ہوں، آپ کو آپ کے شوز دیکھ رہا ہوں، تو باتیں سن رہا ہوں، تو میں ہمیشہ ان کو ڈیفینڈ کرتا رہا ہوں. جی اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے سنا ہے ان سے مطلب ہم نے اپنے علماء سے جتنا بھی سنا ہے کہ بھی ویسے میں مولا علی کے دشمنوں کو بالکل بھی، جنہوں نے ان کے ساتھ جنگیں کی، جتنے بھی ہیں، میں کسی کو بھی اچھا نہیں سمجھ. جی جی تو لیکن یہ کہ صرف ان کو اس لیے میں سمجھتا ہوں، صرف ایک یہ واحد شخصیت ایسی ہے جن کو میں ڈیفینڈ کرتا ہوں بعض اوقات اپنے سبھی لوگوں کے سامنے، کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ انہوں نے آخری مطلب جنگ کرنے کے بعد جو ہے ہم، وہ معافی مانگی اور توبہ کی اللہ تعالیٰ سے کہ یہ میرے سے غلطی ہوئی، ساری روتی رہیں، اور اس طرح کی حدیث یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جی جی بخاری و مسلم میں موجود ہے. اور دوسری یہ بھی ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے خود بھی ان کو جو ہے وہ عزت سے جنگ کے بعد جو ہے وہ ان کی کوئی بے احترامی نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کیا. تو یہ ان سب باتوں کی وجہ سے میں جو ہے وہ مولا کی محبت میں ہی کی وجہ سے ان کی بے احترامی یا ان سے مطلب ان کو ڈیفینڈ کرتا ہوں. تو اوکے جناب. کائنڈلی اس کے بارے میں بھی مجھے بتائیں کہ مولا علی کا ماننے والا ہو کر ان کو ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. دوسرا جی میرا کوشچن یہ ہے. اور ٹھیک. تھرڈ کوشچن یہ ہے کہ مولا سے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. تو میں نے یہ اہل سنت کی بک سے سنا ہے کہ مولا علی نے اپنے بچوں کے جو نام ہے نا وہ ہم، ابو بکر، عمر، عثمان تھے. اچھا. یہ بات ایک دل میں ایسی چبھی ہوئی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہم، شیعہ اسکالر بھی اکثر میں نے سنا ہے وہ دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں جی رکھے ہیں تو پھر کیا ہو گیا، ایک طرف سے رکھے ہیں، دوسری طرف سے اگر آپ دوسری طرف سے تو نہیں رکھے نا کسی. مجھے یہ دلیل بالکل سمجھ نہیں آتی، مجھے لگتا ہے یہ بالکل یہ عجیب سی اوکے جناب. دلیل ہے مجھے کہ اوکے اوکے جی مولا نے نام کیوں رکھے یہ. اینڈ شکریہ، بہت بہت اوکے آپ نے جناب. ٹائم دیا. تھینک یو سو صحیح مچ. صحیح. تھینک یو سر. آن لائن سن لیں. تھینک یو میرے بھائی. اللہ آپ کو عزت، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. آپ نے 3 سوالیں پوچھی ہیں، ہر سوال میں اس میں جواب میں ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا میرے محترم ناظرین، کا پہلا سوال تھا مسند احمد اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے متعلق. یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل جزء سادس چاپ الرسالہ، مؤسسہ رسالہ میں یہ چھپی ہے. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین. یہاں پہ صفحہ نمبر 115 میں، صفحہ نمبر 115 یہاں پہ حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے. عبداللہ حدیث نمبر 3617 صفحہ نمبر 115. ولی حاشیہ نمبر 2 دیکھیں، حاشیہ نمبر 2 ہے
ٹھیک ہے نا. اسناد نمبر 2 اسناد صحیح علی شرط مسلم, صحیح بشرط مسلم ہے. لأن احلف, عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا لأن احلف باللہ تسعا, اگر میں اللہ کے نام پر 9 دفعہ قسم کھا لوں, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قتل قتلا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا گیا, احب الی من احلف واحدتا, اس کے مقابلے کہ میں ایک دفعہ قسم کھا لوں. انسان ایک دفعہ قسم کھاتا ہے نا, میں قسم کھاتا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے مقتول گئے ہیں, شہادت ہوئی ان کو قتل کیا گیا, ایک دفعہ قسم کھاؤں نہیں, میں 9 دفعہ قسم کھاؤں اسی بات پر, یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ ایک دفعہ قسم نہ کھاؤں, 9 دفعہ قسم کھاؤں, میں یہ مجھے زیادہ پسند ہے. تو یہ کیا واضح بات ہے, عبداللہ ابن مسعود جو اتنے جلیل القدر صحابی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے, میں قسم کھاتا ہوں, ایک دفعہ نہیں 9 دفعہ قسم کھاتا ہوں, 9 دفعہ قسم کھاتا ہوں. وذلك بأن الله عز وجل اتخذه نبيا وجعله شهيدا, اللہ نے ان کو نبی بنایا, ان کو شہادت کا درجہ دیا, ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے شہید گئے. اب بات یہ ہے کہ جماعت کہتے ہیں کہ وہ خیبر میں 4-5 سال, ان کی وفات سے پہلے 4-5 سال پہلے وہاں پہ زہر دیا تھا, اس سے وہ مرے تھے. حالانکہ یہ اس طرح نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. انسان کو اگر زہر دیا جائے تو 5 سال کے بعد اس زہر سے مر جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لقمہ کھایا ہی نہیں تھا, وہ اس میں معجزہ یہی ہے کہ ایک عورت تھی, یہودن تھی, اس نے گوشت پکایا ہے, گوشت کی ران جو ہے اس کو پکایا, اس کو روسٹ کیا, اس نے زہر ڈالا ہے, تو اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. وہاں پہ ایک صحابی بیٹھا تھا, اس نے کھایا, وہ اسی وقت مرا تھا, اس نے منہ میں رکھا ہی مر گیا تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے شہادت دے رہا ہے کہ مجھے میں زہر ہے, مجھے نہ کھاؤ. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخبار غیب میں سے ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے نہ کھاؤ, تو انہوں نے اس نے کھایا بھی نہیں تھا اس میں سے. یہ ان کے وہ وہی ہے, ان کے معجزات میں سے, ٹھیک ہے نا. تو جس نے کھایا تھا وہ اسی وقت مرا تھا. زہر اس طرح نہیں ہوتا کہ ابھی آپ کھا لیں پھر ٹھیک ٹھاک ہیں, پھر بھائی وہ 9 سال 4-5 سال کے بعد. یہ بھی قول کہ اسی زہر سے مرے, یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر انہوں نے لقمہ منہ میں بھی ڈالا بھی ہو, مثلاً وہ بیمار ہوئے ہیں, تو وہ ٹھیک ہو گئے تھے. پھر زہر اگر آپ کہتے ہیں نا آپ مرتے نہیں ہیں, تو آپ بیمار ہو جاتے ہیں, پھر آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں, پھر اس سے آپ مرتے نہیں ہیں. یہ کوئی حدیث نہیں ہے, یہ علماء کے کیا ہیں, علماء کے اقوال ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہید ہو گئے تو اس زہر سے شہید ہو گئے, ٹھیک ہے نا. یہ ایک فرضیہ ہے علماء کا, لیکن جو ثابت ہے آپ کے کتب سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا گیا. اور بخاری میں وہ حدیث ہے نا کہ ان کے منہ میں وہ ڈالتے تھے, عائشہ جو ہے ان کے منہ میں ان کی بیماری کے وقت کوئی چیز ڈالتی تھی وہ. تو ہمارے روایات اہل بیت علیہ السلام کے, اور وہ حدیث اللدود کہتا ہے, لدود بخاری میں, اگر چاہے میں آپ کو دکھا دوں, وہ بڑا عجیب حدیث ہے وہ بخاری میں. جیسے عائشہ کی دوسری حدیث ہے نا, وہ میک سینس نہیں کرتی, اسی طرح میک سینس نہیں کرتی. میں آپ کو دکھاؤں وہ حدیث, یہ بخاری ہے عزیزو, بخاری شاب دار احیاء التراث العربی, ٹھیک ہے نا. یہاں پر کتاب المغازی میں حدیث نمبر ہے 4658. عائشہ نے کہا لددناہ فی مرضہ فیجعل یشیر الینا ان لا تلدونی, ہم نے ان کی منہ میں, لدود بولتے ہیں کسی کے منہ میں دوائی ڈالنا, کسی منہ کے منہ میں ڈال دینا, جیسے بچے کے منہ میں وہ نہیں کھانا چاہ رہا, آپ ڈال دیتے نا. ہم نے ان کے منہ میں دوائی ڈال دی, تو انہوں نے اشارہ کرنا کہ اپنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں, بول نہیں نکل سکتے, اشارہ کرتے ہیں کہ مجھے نہ دیا کرو, میرے منہ میں نہ ڈالو. اچھا, فقلنا کراہیت المریض للدواء, ہم نے کہا اس کی پرواہ نہیں ہے, ان کو دوا ان کا کیا سننا, مریض بیمار جو آدمی ہے اس کو دوا پسند نہیں ہوتی, تلخ ہے اس لیے. جیسے کہ کوئی بچہ ہے, پیغمبر کا حکم ہر حالت میں واجب الاتباع, اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہ دو تو نہیں دینا چاہیے, ہم نے زبردستی ان کو کھلا دیا. اچھا, فلما افاق قال الم انهكم ان تلدونی, جب وہ ہوش میں آیا, یعنی ہوش میں تو پہلے سے تھے, وہ اشارہ کر رہے تھے کہ مجھے نہ دو, اب کچھ بدن میں طاقت آئی ہے بات کرنے کی. کہہ رہے میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ مجھے دوائی نہیں دینا, قلنا کراہیت المریض للدواء, انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ آپ کو ویسے ہی دوا کا مزہ پسند نہیں ہے, اس لیے آپ نے کہا ہوگا. جیسے عائشہ مثلا اس کی ماں ہے, وہ چھوٹا بچہ ہے, اس طرح. اچھا, تو انہوں نے کہا لا يبقى احد في البيت الا لد وانا انظر الى العباس فانه لم يشهدكم, تو انہوں نے کہا کہ سب کو کھلا دو, گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کو کھلا دو, اور میں عباس کو نہ کھلاؤں کیونکہ عباس نے مجھے نہیں کھلایا. تو یہ بہت عجیب جملہ ہے,
ٹھیک ہے نا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دوائی ہے, دوائی کی بات ہے, وہ منع نہیں کرتے کہ مجھے دوائی نہ کھلاؤ, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا. تو ایسا کوئی پھر یہ جملہ بڑا عجیب ہے, اس سے زیادہ عجیب ہے کہ گھر والوں سب کو تم اب دوائی دے دو. اب سب اگر یہ واقعاً دوائی ہے تو گھر میں مثلا ابو بکر بیٹا ہے, عمر بیٹا ہے, جن لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی کچھ کھلایا ہے اور اس کے بعد وہ وفات ہو گئی ان کی, ٹھیک ہے نا. اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ پیغمبر, میں قسم کہوں گا 10 دفعہ قسم کہوں گا کہ وہ شہید مرے ہیں دنیا سے, قتل ہوئے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اب وہ کہہ دینا کہ سب کو دوائی کھلاؤ, یہ کوئی بیوقوف پاگل اس طرح, ابھی میں بیمار ہوں, ٹھیک ہے نا, اب میں کہتا ہوں کمرے میں جتنے لوگ ہیں وہ سب کھا لیں. یہ کوئی کباب ہے اور یہ کوئی چکن جلفریزی ہے کہ سب کو کھلانا چاہیے, سب لوگ کھا لیں. یہ کوئی اس طرح کی بات تو کوئی نہیں کرتا. عائشہ کی حدیث میک سینس نہیں کرتی کہ ہم ان کو دوائی کھلا رہے تھے زبردستی, اور وہ اشارہ کر رہے تھے کہ نہ کھلاؤ. تو اس سے جو ثابت ہوتا ہے نا, وہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں ہے کہ عائشہ, حفصہ, ابو بکر, عمر, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا عائشہ کو کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ بن جائے گا, لیکن تم کسی کو بتانا نہیں کہ حکومت اس کو ملے. جو ہی ان کو پتہ چلا کہ اگر پیغمبر مر جائیں تو حکومت ابو بکر اور عمر کو ملے گا, تو فوراً انہوں نے اقدام کیا, ٹھیک ہے نا, انہوں نے اقدام کیا, ان کو زہر دے دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ اسی سے ملتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کی روایات ہمارے کتب میں موجود ہیں. اب دوسرا سوال آپ کا قسم کے متعلق تھا. دوسرا سوال آپ کا تھا ان کے اولاد کے ناموں سے تھا نا, اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے اولاد کے ناموں. ہاں, عائشہ کی عزت, عائشہ نے توبہ کیا. بھائی وہ کتاب حدیث میں دکھاؤ کہ عائشہ نے گریہ کیا ہے, عائشہ نے جمل کے بعد, لیکن اس نے توبہ کیا ہے, یہ الگ یہ بات نہیں. دیکھیں عائشہ کے ساتھ جو جمل میں ہوا نا, اس کے جتنے سپورٹر تھے, اس کے بتیجے تھے, بانجے تھے, تو بہت سارے لوگ اس کے ساتھ گئے تھے کہ وہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں, خلافت بنانی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ سب قتل ہوئے تھے. یہ عائشہ بری طرح, اس کے جو طلحہ جو تھا, اس کا پرانا چچا زاد بھائی ہے, یہ قتل ہو گیا, زبیر قتل ہو گیا, یہ لوگ سب یعنی بالکل نیست و نابود ہو گئے. تو عائشہ ان کے موت پہ بڑی روتی تھی. ان کو جو شکست ہوا, جو ذلت ہوا, یہ دھوم دھام سے گئے تھے لوگ مکے سے. جب امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ بیعت ہوا ہے تو عائشہ مکے میں تھی. عثمان کے جتنے چور گورنر تھے نا, جنہوں نے پیسہ چوری کر کے, ان کی وجہ سے عثمان قتل ہوا ہے, وہ سب جب ان کو پتہ چلا کہ بیعت علی علیہ السلام کے ساتھ ہوئی, وہ سب بھاگ کے, اور عثمان قتل ہوا, سب بھاگ گئے. مصر سے کوئی آیا ہے, کوئی عراق سے, کوئی بصرے سے, کوئی یمن سے, مال بہت لے کے آئے تھے لوگ. یہ سب جمع ہو گئے کام پہ, افرادی لوگ مکے میں, عائشہ بھی مکے میں. تو انہوں نے جب ان کو خبر ملی ہے کہ اس بیعت کس کے ساتھ, علی علیہ السلام کے ساتھ, ان گورنروں کا پیسہ جتنا چاہیے لے لو, جہاد شروع کرو. عائشہ سے کہا, عائشہ نے کہا جی ہاں, جہاد کر دینا, ایسا ہم جہاد کر رہے ہیں. اس نے جہاد شروع کر دی. تو یہ لوگ بہت دھوم دھام کے ساتھ کہ ہم جمل میں جائیں گے. مدینہ میں تو آبادی ہی نہیں تھی نا, مدینہ کوئی اتنا کوئی خاص چیز نہیں تھا اسٹریٹجک لحاظ سے. مدینہ ایک اہم, جب فتوحات ہوئی ہیں نا پھر عثمان کے زمانے تک, تو مدینہ کی اسٹریٹجک حیثیت نہیں تھی. اسٹریٹجک حیثیت تھی شام کی, عراق کی, کوفے کی, بصرے کی. شام میں تو معاویہ کی حکومت ہے, وہ تو ان کو گھاس بھی نہیں ڈالے گا. تو عراق میں کوئی نہیں ہے, تو یہ لوگ گئے بصرے میں تاکہ وہاں پہ اپنی حکومت بنا لیں. اور پھر وہاں پہ ان کی بری جو شکست ہوئی, یعنی یہ سب قتل ہو گئے تھے. عائشہ کے جتنے سپورٹر تھے, سوائے بہت کم لوگ مرے تھے. تو وہ اس بات پہ روتی تھی, لیکن یہ رونا کہ اس نے توبہ کیا اللہ سے, یہ کسی کتاب میں نہیں ہے, یہ کسی حدیث, کسی روایت میں نہیں. اس نے توبہ کیا ہے کہ میں نے علی علیہ السلام سے لڑائی کیا, میں نے غلطی کیا, یہ کہیں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. توبہ ثابت کرو, پھر دیکھتے ہیں. اچھا, جہاں تک امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہ ان کو عزت دی, وہ حدیث میں دکھاؤ کہ ان کو عزت دیا. حدیث یہ ہے میرے محترم ناظرین, المصنف لابن ابی شیبہ الکوفی, مصنف جلد نمبر 8, چھاپ دار الفکر, یہاں پہ صفحہ نمبر 720, حدیث ہے 74. روایت کرتے ہیں حنف بن قیس سے, لما ظهر علی على اہل البصرہ ارسل الى عائشة ارجعی الى المدینہ والى بیتک قال فابت. جب امیر المؤمنین علیہ السلام نے عائشہ کو شکست دیا, کمانڈر ان چیف عائشہ, جنرل صاحبہ کو, اونٹنی پہ سوار ہو کے, لوہے کا
لوہے کا لباس پہن کے نستجیر باللہ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. وہ جب جنگ کے لیے آئی تو جب اس کو شکست ہوئی ہے تو وہ بصرے میں ادھر ایک مکان میں رکی ہے. اب کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ اب واپس جاؤ مدینہ اپنے گھر چلی جاؤ. وہ نہیں جا رہی. اس نے انکار کیا ہے. فعاد الیہا الرسول واللہ لترجعن او لابعثن الیک نسوة من بکر ابن وائل معهن شفار حداد یاخذنک بها فلما رأت ذلك خرج. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ ایلچی بھیجا عائشہ سے کہ عائشہ چلی جا. عائشہ واپس چلی جا. کہاں چلی جا؟ مدینہ چلی جا. اگر نہیں جاتی میں یہاں پہ اپنی شیعہ قبائل کے عورتوں کو بھیجوں گا لوہے کے چمٹوں کے ساتھ. لوہار کے چمٹوں کے ساتھ تجھے مار مار کے سیدھا کریں گی وہ. لوہے کے اس سے پکڑ کے تجھے گھسیٹ کے تجھے کسی خچر پہ ڈال کے تجھے مہینے زبردستی بھیج دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ عزت تھی عائشہ آپ کے اپنی کتب میں. کون سی عزت دیا اس کو؟ ہاں یہ تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام عائشہ کو جو ہے نا قتل نہیں کر سکتے تھے. حق بنتا تھا، اگر چاہتے تو کر لیتے، کرتے بالکل حق تھا. بغاوتی ہے، بغاوتی کا سزا ہی قتل ہے. لیکن اگر کر لیتے تو سیاسی لحاظ سے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت بڑا دھچکا ضرر ہوتا. کیونکہ ابھی عثمان قتل ہوا ہے نا، امیر المؤمنین علیہ السلام کا اس کے قتل میں ہاتھ نہیں تھا. سب لوگ وہ کہہ رہے کہ عثمان کا بدلہ ہم نے علی علیہ السلام سے لینا، معاویہ وغیرہ. اگر عائشہ کو بھی قتل کر دیتے نا عائشہ کو بھی وہ قتل کر دیتے تو وہ معاویہ کے لیے تو اور کوئی چیز اور اس سے بہتر تھا ہی نہیں. کہہ دیتے کہ دیکھو تمہاری ماں کو قتل کیا، اس کا انتقام لے لو. اچھا، اب امیر المؤمنین علیہ السلام کے اولاد کے نام دیکھیں. پہلی بات ہے کہ ان کے اولاد کا نام جو ابو بکر کہا جاتا ہے، ان کا اولاد کا نام ابو بکر نہیں تھا. یہ مجھے مقاتل الطالبین ادھر ہی ہے. اچھا میں مل گیا، یہ مقاتل الطالبین میں ڈھونڈ رہا تھا. مقاتل الطالبین میں دیکھیں جن بیٹے کا ابو بکر اسم نہیں ہے، کنیا ہے. ابو بکر ابن ابی قحافہ بھی جو ہے نا اس کا نام جو ہے عتیق ہے. اچھا، یہ جو ہے مقاتل الطالبین ابو الفرج الاصفہانی، شاپ دار المرتضی بیروت، یہ بنی امیہ کا مورخ ہے اور زیدی مورخ ہے، شیعہ نہیں ہے. اچھا، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، آپ کی خدمت میں دکھائیں جو بیٹا ان کا جو جن کا نام کہا جاتا ہے کہ ان کا نام کیا تھا، ان کا نام ابو بکر تھا. ابو بکر یہ ہے بھائی، ابو بکر. صفحہ نمبر 61 ابو بکر لم یعرف اسمہ، اس کا نام جو غیر تاریخ میں ان کا نام درج نہیں ہے. ابو بکر کا نام درج نہیں ہے. ابو بکر جو ہے بکر کے ابا. اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ والد کسی اپنے بیٹے کو کنیا دے دے. ٹھیک ہے نا. کنیا آپ کے پڑوسی آپ کو کنیا دے سکتے ہیں. ابھی میں ہوں، میرے والد نے مجھے کنیا نہیں دیا، لیکن میرے عرب جتنے دوست ہیں مجھے ابو علی کہتے ہیں. ابو علی جتنے دوست، کیونکہ میرے بیٹے کا نام علی ہے. ٹھیک ہے نا. تو عرب جتنے لوگ ہیں مجھے ابو علی کہتے ہیں، بہت سارے لوگ ابو علی، جو اور دوست بھی ناظرین بھی بہت وہ احترام میں ابو علی کہتے ہیں. تو بکر جو ہے کوئی ضروری نہیں کہ باپ دے دیں، پڑوسی دے سکتا ہے، دوست دے سکتے ہیں، رشتہ دار دے سکتے ہیں. اور یہ اسم نہیں ہوتا بکر، ابو بکر یہ کنیا ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے. اب آپ کے علماء جو ہے نا ان کے پاس دلیل نہیں ہے. ابو بکر کی کوئی عزت ہے نہیں. اس کی عزت بھی بنانی ہے تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خاک در سے. وہ بیٹے کا نام ابو بکر، وہ بھول گئے. ابو بکر کیا ہے؟ ابو بکر کنیا ہے. اور تم ثابت کرو کہ یہ کنیا امیر المؤمنین علیہ السلام نے رکھا ہے اور ابو بکر بن قحافہ کی خاطر رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. لم یعرف اسمہ. اور آپ کی خدمت میں عرض کریں، اب آتے ہیں عمر کی طرف. یہ کہ ان کے بیٹے کا نام عمر تھا یا عمر تھا، یہ کتابوں میں اس میں اختلاف ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے مقاتل الطالبین. مقاتل الطالبین میں ابو الفرج اصفہانی کا ہے، العباس ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صفحہ نمبر 61 میں. ان کی زندگی نامہ میں ہے عمرو ابن علی. ان کا ایک بھائی تھا، ان کا نام عمرو ابن علی تھا. عمرو، دیکھیں عربی زبان میں آپ کی خدمت میں یہ دکھاؤں کہ عمرو اور عمر میں فرق ہوتا ہے، لکھنے میں اور بولنے میں اس میں کیا فرق ہوتا ہے. دیکھیں عربی زبان میں آپ کی خدمت میں دکھائیں، یہ عمرو ہے بھائی، یہ عمر ہے، یہ عمر. ٹھیک ہے نا. عمر، یہ عمر ہے. اب ایک اور لفظ ہے
عامر عامر پرانے زمانے میں ان دونوں کو ایک ہی جیسے لکھتے تھے، عامر اور عمر کو پرانے زمانوں میں رسم الخط ایک ہی ہوتا تھا اس زمانے میں جب نقطے نہیں ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ. لیکن بعد میں جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ دونوں لکھے ایک ہی جاتے ہیں، الفاظ ایک ہی ہیں، لیکن یہ دو مختلف اسم ہیں، تو بعض میں لوگوں نے کیا کیا، کاتبین نے رسم الخط میں کہا کہ عمر میں ایک واو اضافہ کرتے ہیں، عمر جیسے عمرو بن العاص ہے، عمر بن الخطاب عمرو بن العاص. تو یہ جو ہے عمر اور عمر ایک نہیں ہے، عمر اور عمر دو ہیں. اچھا، جب یہ پتہ چلا آپ کو کہ یہ امیر المومنین علیہ السلام کے فرزند کا نام کیا عمر تھا یا عمر تھا، ملاحظہ فرمائی کتاب سنن ترمذی میں، سنن ترمذی میں نے کہاں رکھ دیا، یہ سنن ترمذی ہے میرے محترم ناظرین، کتاب سنن ترمذی، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2008 میں دار الفکر بیروت میں. ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 645 میں، حدیث ہے 2212. حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي حدثنا أبو الفرج أبو فضالة الفرج أبو فضالة الشامي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عامر ابن علي عن علي بن أبي طالب علیہ الصلوۃ. یہاں پہ بھی دیکھیں اس کا اسم، اور بہت ساری کتابوں میں کہ ان کا اسم عمر تھا، عمر نہیں تھا. اب مان بھی لینا کہ عمر تھا، فرض کریں عمر تھا. یہ کہاں سے آپ ثابت کرتے ہو کہ عمر ابن الخطاب کے لیے، عمر ابن خطاب کے واسطے اس کی محبت میں انہوں نے عمر نام رکھا ہے. اب اگر آپ کتب اسامی اصحاب الصحابہ میں جائیں، تواریخ الصحابہ میں، مثلا کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں، وہاں بہت سارے صحابہ ہیں جن کا نام عمر تھا. ایک عمر بن الخطاب مشہور ہو گیا ہے، لیکن عمر صحابہ میں صرف یہ عمر نہیں تھا، بہت سارے عمر تھے. ٹھیک ہے نا. اب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرزند کا نام مان لیا، سر فرض کرتے ہیں ہم، عمر نہیں تھا، عمر تھا. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کہاں سے ثابت کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے عمر ابن الخطاب جو غاصب خلافت ہے شیعوں کے نزدیک، اس کی محبت میں، اس کے احترام میں اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا ہے؟ یہ کس حدیث میں لکھا ہے؟ شیعہ یا مخالفین کی حدیث؟ اب ہمیں دکھائیں، ہو سکتا ہے کوئی اور عمر ہو، یا یہ ثابت کریں کہ ان کے نام امیر المؤمنین علیہ السلام نے خود رکھا ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کے 18 بیٹے تھے مختلف ازواج سے. ٹھیک ہے نا. بیٹے ان کے بہت سارے تھے. بیٹے کا نام ماں بھی رکھ سکتی ہے، بیٹے کا نام ماموں بھی رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی بھی رکھ سکتا ہے. ایک ماموں ہے، اس کا کوئی دوست ہے، نام عمر ہے، اس نے اس کے نام پہ رکھا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ خود والد ہی رکھے. اور عمر ابن خطاب کی محبت میں وہ آپ ثابت کریں، دلیل ہمیں دکھائیں. یہ جماعت عمریہ کے علماء کے دلائل ایسے ہیں. اب بات آتی ہے، ان کے بیٹے کا نام عثمان تھا. جی ہاں بالکل، ان کے بیٹے کا نام عثمان تھا. ایک بیٹے کا نام عثمان ابن عفان تھا، لیکن وہ عثمان، معاف کیے، ان کے بیٹے کا نام عثمان ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام تھا. لیکن اور وہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی سکے بھائی تھے. لیکن ان کو خود امیر المؤمنین علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میں نے ان کو عثمان ابن عفان کی محبت میں نہیں بلکہ عثمان ابن مظعون کی محبت میں عثمان نام رکھا ہے. ملاحظہ فرمائیے، کتاب مقاتل الطالبین ابو الفرج اصفہانی کی، چاپ دار المرتضیٰ بیروت، یہاں پہ صفحہ نمبر 49 میں، بلکہ 59 میں، صفحہ نمبر 59 ہے. مقاتل الطالبین میں عثمان ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام و امہ ام البنین، ایضا حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ، ان کی شادی روح کے لیے سب شیعہ 3 مرتبہ صلوات پڑھو. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. امام زمانہ علیہ السلام کی تعجیل فرج کے لیے 3 مرتبہ صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو ملاحظہ فرمائیے، مقاتل الطالبین میں عثمان ابن علی ابن ابی طالب و عثمان ابن علی، عثمان امیر المؤمنین علیہ السلام کے وہی فرزند ہے. روی عن علی علیہ السلام کہ علی علیہ السلام نے فرمایا، انما سمیتو باسم اخی عثمان ابن مظعون، میں نے ان کا نام عثمان ابن مظعون کی محبت میں، اس جو میرے بھائی تھے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. عثمان ابن مظعون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ایک جنگ میں وہ زخمی ہو گئے تھے، پھر مدینہ آ کے انہی زخموں سے ان کی شہادت ہوئی تھی. ان کے خاطر ان کا نام عثمان رکھا، نہ کہ عثمان ابن عفان کے لیے. اوکے، یہ آپ کی باتوں کا جواب.
اب دیکھتے ہیں کہ بھئی کوئی کالر لیتے ہیں، کالر تو بہت ہیں.